السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے شیعہ ذاکر کی ویڈیو بھیجی ہے۔ ایک طرف یہ ابو طالب کو مسلمان بتا اور بنا رہا ہے، اور دوسری طرف اس بات سے انکاری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دودھ پیا۔ اور یہ سارا زور لگانے کا مقصد اس ذاکر کا یہ ہے کہ ابو طالب کو مسلمان بتائے، ابو طالب کو مسلمان بنائے، ابو طالب کو مسلمان ثابت کرے۔ بات یہ ہے کہ ابو طالب مومن نہیں تھا، ابو طالب مسلمان نہیں تھا، وہ اسلام نہیں لایا تھا اور کافر ہو کر ہی مرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لو، لیکن ابو طالب نے بالآخر یہی کہا کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں، اور ابو طالب نے بالآخر یہی کہا کہ میں نار کو آر پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو وہ کلمہ پڑھے بغیر ہی مر گیا۔ جب فوت ہو گیا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا چچا فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کو گڑھا کھود کے کہیں دفن کر دو۔ وہ اسے اپنا باپ کہنے کو تیار نہیں ہے اور وہ اسے اپنا چچا کہنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ابو طالب کی موت اسلام پر نہیں ہوئی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 کی آیت 113 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر اور ایمان والوں کے لیے یہ بات لائق نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے، مطلب جنازہ پڑھیں، اگرچہ وہ قریبی ہو، بعد اس کے کہ جب معلوم ہو گیا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ تو ابو طالب کی موت بھی اسلام پر نہیں ہوئی۔ اچھا جی، اسی طرح اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے پاس پرورش پائی، تو جی ابو طالب کے پاس پرورش پا لینے سے ابو طالب مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اور قرآن ہمیں یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ کافر اور مشرک کے گھر میں ایماندار پرورش پا سکتا ہے۔ اور یہی جو اس ذاکر نے بات کہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ام موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو خود جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی؟ فرعون ہی کے گھر پرورش پائی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ہی کے خرچے پر پرورش پائی، جیسا کہ اللہ نے پارہ 20 سورۃ القصص میں بیان فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ رات کی نماز تراویح میں ہم نے تلاوت کی۔ تو پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذاکر خبیث پیغمبروں کا نام کس بے ادبی اور گستاخی سے لے رہا ہے، نعوذ باللہ کے کسی ایک عام جو ہے وہ انسان کا نام لیا جا رہا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ہی کے گھر پرورش پائی، جیسے قرآن نے بتایا، اور قرآن کی سورۃ القصص پارہ نمبر 20 میں کوشش کرتا ہوں وہ بھی آپ کو پڑھ دوں، روزے میں بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پرورش پائی اور وہ کافر تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ظلم کرنے والا ایک ظالم بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے گھر پرورش پائی، ابو طالب صاحب کے خرچے پر، اور ابو طالب بھی کافر تھا اور کافر ہو کر مرا۔ یہ اور بات ہے کہ ابو طالب فرعون کی طرح ظالم نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام پر ابو طالب نے شلٹر کا کام دیا،
سائبان کا کام دیا اور درخت سائے دار درخت کا کام دیا، لیکن تھا ابو طالب بھی کافر، مرا ابو طالب بھی کافر، اور تھا فرعون بھی کافر اور مرا بھی کافر ہو کر۔ تو یہ ذاکر کی اس بات کا رد تو خود اس کے الفاظ سے ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چھیڑا۔ فرعون ہی کے گھر موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں اور فرعون ہی کے خرچے پر پرورش ہوتی ہے، تو وہاں اگر ہوئی تو یہاں بھی نبی علیہ السلام کی پرورش ایک کافر کے گھر میں ہوئی، اور کافر ہی نے آپ کو پالا پوسا اور بڑا کیا اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی، اور وہ تھا ابو طالب۔ اب اس ذاکر نے جو قرآن کی آیت کا ایک حصہ یا ایک آیت پڑھی، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ تو یہاں کہاں نظر آ رہا ہے کہ جناب پیغمبر کافرہ عورت سے دودھ نہیں پی سکتا یا پیغمبر کافر کے گھر پرورش پا نہیں سکتا؟ اس آیت سے تو ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ اس شیعہ ذاکر کا یہ اپنا ایک ڈھکوسلا ہے، اور یہ شیعہ قوم ان ذاکروں کے انہی ڈھکوسلوں کو سنتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتی ہے، اور یہ ظالم ذاکر شیعہ عوام کو گمراہ کے گمراہ کیے رکھتے ہیں۔ کافر کے گھر ایمان والے پرورش پا سکتے ہیں، اور کافروں کے گھر میں موجود کافر بھی مومن اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے گھر موجود مسلمان پیدا ہونے والے بھی کافر اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہاں پیدا ہوا تھا؟ کسی پنڈت کے گھر پیدا ہوا تھا؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان باپ کے گھر میں ہی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ بے ایمان ہو کر مرتد ہو کر مر گیا۔ اب ایک بات تو یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں پرورش پائی، فرعون کے خرچے پر۔ جہاں تک نبی علیہ السلام کے دودھ پینے کا معاملہ ہے، پرورش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ہاں پائی۔ جہاں تک دودھ پینے کا مسئلہ ہے تو پیارے نبی علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، اور یہ بی بی بعد میں مسلمان بھی ہوئی۔ تو پیغمبر کا دودھ پینا بھی مسلمان کے گھر ہوا نہیں، تو ذاکر کی بات خود سے ڈکوسلا ہے۔ اور ایمان والے جو ہے وہ کافروں کے ہاں پرورش پا سکتے ہیں اور ان کے ہاں رہ بھی سکتے ہیں، بلکہ ایمان والی تو کافر کی بیوی بھی رہ سکتی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید نے بتایا۔ یہ نہیں کہ ایمان والی کا اور کافر کا نکاح برقرار رہتا ہے، لیکن فرعون کافر تھا اور اس کی بیوی آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے لیے اللہ کے قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا بی بی آسیہ علیہ السلام کے حوالے سے، اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ اب یہ بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی ہے کون؟ کہنے لگی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دیجئے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل کے شر سے نجات عطا کر دیجئے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دیجئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ ہیں، اور اسی طرح حضرت مریم ہیں، اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔
رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ مسند امام احمد میں، اور اسی طرح سلسلہ الصحیحہ میں۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مردوں میں تو بہت سے کامل مرد ہوئے، مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیویاں آسیہ اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت خواتین اسلام پر، مومنین مومنات پر ایسی ہے کہ جیسے سرید کو، جسے ہم سرائکی میں ساس صحبت بولتے ہیں، عائشہ کو عورتوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے سرید صحبت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5418، مسلم حدیث 2431۔ تو اس شیعہ ذاکر کے اوپر پھٹکار، اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو اس نے تو جو کہا وہ جھوٹ ہے۔ اب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والی تھی، کھاتی پیتی رہنتی پہنتی کہاں تھی؟ کہاں تھی؟ فرعون کافر کے گھر میں۔ تو اگر یہ ذاکر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی کی پرورش ابو طالب کے گھر میں ہوئی، اور علم یجید کا یتیمن فآویٰ سے یہ کہتا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھا، تو نعوذ باللہ پھر یہ ظالم فرعون کو بھی مسلمان بتا دے کہ جہاں آسیہ رہی اور جہاں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہاں پر پرورش پائی، جس کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ القصص میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی طرف الہام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہیں حکم دیا، اور قرآن اس متعلق کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ اور دیگر آیات موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں لٹا کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ یہ صندوق جا کر فرعون کے محلات کے پاس گزرا، بچے کو اٹھا لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کرنے لگا، تو فرعون کی بیوی نے کہا اسے قتل مت کرو، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تو کون بیٹا بنا رہا ہے؟ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا رہے ہیں، ہے نا؟ اور فرعون کیا تھا؟ کافر تھا۔ اگر پرورش پا لینے کی وجہ سے جناب نبی کریم علیہ السلام نے ابو طالب کے گھر، ابو طالب کے پاس پرورش پائی، شیعہ ذاکر مطابق ابو طالب مسلمان تھا، تو شیعہ لوگوں کو چاہیے کہ ذاکر کی اس بات کے تحت آج سے فرعون کو بھی مسلمان کہنا شروع کر دیں، کیونکہ سورۃ القصص یہ صرف ایک سورت پڑھی ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے۔ تو پھر ایسا کریں کہ شیعہ لوگوں ذاکر کی بات میں آ کر کہہ دو کہ جناب فرعون بھی مومن تھا، فرعون بھی مسلمان تھا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون کے گھر، فرعون کے خرچے پر، فرعون کے ہاں پرورش پائی، کھانا بھی فرعون کا، پینا بھی فرعون کا، پہننا بھی فرعون کا، رہنا سہنا بھی فرعون کا، محلات بھی فرعون کے، خدمت چاکر کرنے والے نوکر چاکر وہ بھی فرعون کے۔ تو ذاکر کے مطابق تو پھر ابو طالب بھی مسلمان اور فرعون بھی مسلمان۔
اس لیے میں شیعہ عوام سے کہوں گا اللہ کے لیے ان ذاکروں کی باتوں میں نہ آؤ. یہ وہ ظالم ہیں کہ جو خود بھی اسی طرح مر گئے تو سیدھا جہنم کا ایندھن، جہنم کا بل ہیں، اور تمہیں بھی جہنم ساتھ لے جائیں گے. فیصلہ اب شیعہ لوگوں تم خود کر لو کہ ذاکر نے کیا جو ہے وہ ڈھکوسلے چھوڑے ہیں، اور میں نے اس بدلے میں آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھ کر سنائی. فیصلہ یہی ہے کہ بے شک نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے پاس پرورش پائی، لیکن ابو طالب مسلمان نہیں تھا، نہ مسلمان ہو کر مرا. اب یہ شیعہ کی ذاکر کی غیرت کا مسئلہ ہے یا ذاکر کی بے غیرتی کا مسئلہ ہے. وہ غیرت کرے یا بے غیرتی کرے، ابو طالب مسلمان نہیں تھا. اور دعا تو ویسے یہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کلمہ پڑھنے والوں کو ہدایت دے. شیعہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے، لیکن جو اسی طرح دن دہاڑے نبی کے صحابہ پر بھونکنے والے ہوں تو اللہ کرے پھر ان کا حشر یہ ہو جو ہدایت سے خالی ہوں. جہاں ابو طالب ہو وہاں ذاکر ہوں.